نہیں دادا جان، نہیں، ہرگز نہیں، کیا ہو گیا ہے؟ آپ ایسا سوچ بھی کیسے سکتے ہیں؟ وہ بچوں کی طرح میرے 15 سال چھوٹی ہے مجھ سے، عمر ہی کیا ہے اس کی؟ معزز 10 سال، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ میں اس سے نکاح کر لوں؟ عبد الرحمن قریشی اب تک کبھی کسی کے سامنے جھکا نہیں ہے، اور نہ ہی عبد الرحمن قریشی نے اپنے خاندان کی بیٹیاں باہر بیاہی ہیں، نہ ہی کسی اور کے خون کی ہمارے اس خون میں ملاوٹ ہوئی ہے۔ تمہاری شادی ہوگی تو اسی گھر میں اس 10 سالہ لڑکی سے ہوگی۔ عبد الرحمن قریشی اس قدر غصے سے بولے تھے کہ خاندان کے باقی افراد، اس کے ماں باپ، بہن بھائی بھی اب اسی نظروں سے ہاں کرنے کا کہہ رہے تھے، مگر اس کا دماغ خراب ہو رہا تھا۔ کیسے وہ خود سے 11 سال چھوٹی بچی سے نکاح کر سکتا ہے؟ دادا جان، کون سی ملاوٹ، کیسی ملاوٹ؟ آپ کے خون میں کون سی ملاوٹ ہوگی جو آگے تک چلے گی؟ وہ تو میرا خون ہوگا نا، ہمیشہ نسل تو مرد سے چلتی ہے نا، وہ پریشانی سے بول رہا تھا۔ خبردار لڑکے، اب تم نے ایک لفظ بھی منہ سے نکالا، ہم اپنی روایات کو کبھی نہیں توڑیں گے۔ ہماری روایات میں یہی لکھا ہے کہ اس گھر کی، اس حویلی کی بیٹیوں کی شادی اسی حویلی کے لڑکوں سے ہوگی، تو تم کیسے انکار کر سکتے ہو؟ اب کی بار عبد الرحمن قریشی اس قدر زور سے دھاڑے تھے کہ سب ساکت ہو گئے۔ دادا جان، 15 سال چھوٹی بچی سے میری شادی کروا کر آپ کون سی روایات قائم کرنا چاہتے ہیں؟ وہ چھوٹی بچی ہے، اسے کیا پتا کہ رشتے کو آگے لے کر کیسے چلنا ہے؟ دادا جان، میں کیسے ایک چھوٹی سی بچی کے ساتھ؟ بس کرو لڑکے، بس کرو۔ اس حویلی کی عورتیں بڑی مضبوط ہیں، سنبھال لیں گے تجھے بھی۔ بس اب زیادہ اپنی پڑھی لکھی باتیں مجھے مت سنا، اور مولوی صاحب کا انتظام کر کے نکاح کرو، بات ختم۔ عبد الرحمن قریشی کے آخری فیصلے پر اس نے سب کی طرف دیکھا کہ شاید ہی کوئی اس کے حق میں بول دے، مگر سب کی جھکی ہوئی نظریں دیکھ کر اسے سمجھ آ گئی تھی کہ سب عبد الرحمن قریشی کے اس فیصلے میں ان کے ساتھ تھے۔ سب پر گھومتی نظر سیڑھیوں پر بیٹھی اس چھوٹی سی لڑکی پر بھی گئی، جو آنکھیں پھاڑے وہاں اپنی قسمت کا فیصلہ ہوتے دیکھ رہی تھی۔ اس نے ہمیشہ اسے اپنے بچوں کی طرح سمجھا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کی بہن کی شادی 15 سال کی عمر میں اس کے 24 سالہ کزن سے ہوئی تھی، تب وہ چھوٹا تھا، کچھ کر نہیں سکتا تھا، مگر اب وہ اپنا نکاح ایک اتنی چھوٹی بچی سے کیسے کر سکتا تھا؟ وہ حیران تھا، اسے تو ہمیشہ سے ایک میچور لڑکی پسند تھی۔ جاؤ لڑکے، اب دیکھ کیا رہے ہو، نکاح کا انتظام کرو، تمہارا آج شام ہی نکاح ہوگا۔ جواب میں اس کا دل تو کیا کہ بہت کچھ کہنے کا، مگر اپنے دادا جان کو دیکھ کر وہ چپ کر گیا۔ وہ جانتا تھا کہ اب یہ سخت شخص جو ضد پر اڑ گیا ہے کبھی پیچھے نہیں ہٹے گا، اور ویسے بھی اس کی ایک ضد کے علاوہ اس کے دادا جان نے کبھی اس سے کوئی ضد نہیں کی تھی، اسے ہمیشہ پیار محبت دی تھی۔ اور پھر شام کو نکاح کرنے کے باوجود اس 25 سال لڑکے کا نکاح خود سے 10 سال چھوٹی بچی کے ساتھ ہو گیا۔ وہ اپنی قسمت اور قسمت کی سجیب منطق پر حیران رہ گیا۔ لڑکی کے 18 سال ہونے کے بعد رخصتی ہونی تھی، اسی لیے وہ نکاح ہوتے ہی بنا کسی کی مبارکباد، بنا اپنی چھوٹی سی دلہن کو دیکھے چپ چاپ وہاں سے نکل گیا۔ گڈ مارننگ سر، گڈ مارننگ سر۔ آفس ایریا میں قدم رکھتے ہی تمام سٹاف ایک دم الرٹ ہو گیا۔ تہرام قریشی جہاں جہاں سے گزر رہا تھا، سب اپنی جگہ سے کھڑے ہوتے اسے مارننگ وش کر رہے تھے۔ نظروں ہی نظروں میں سب کے سلام کا جواب دیتا وہ سیدھا شیشے کے بنے اپنے آفس میں داخل ہوا۔ پیچھے سارے سٹاف نے سکون کا سانس لیا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اگر ان کے باس کی نظر ارد گرد اٹک جاتی یا کسی ایسی چیز پر پڑ جاتی جو یہاں پر ٹھیک نہیں تھی، وہ بنا کلاس لیے بس ایک نظر دیکھ کر ہی فائر کر دیتا تھا۔ آفس میں داخل ہوتے ہی اپنے چیئر پر بیٹھے سہرام قریشی آنکھیں بند کی تھی۔ 5 سال کا ایک لمبا عرصہ گزر گیا تھا، وہ اپنے خاندان، اپنی فیملی سے نہیں ملا تھا۔ اس رات لاہور آنے کے بعد اس میں کبھی ہمت ہی نہیں ہوئی کہ وہ لاہور دوبارہ واپس جا سکے۔ اسے اپنے آفس کو ہی اپنی فیملی اور گھر بنا لیا۔ رات کو محض کچھ گھنٹوں کی نیند لینے کی خاطر وہ اپنے فارم ہاؤس جاتا، ورنہ وہ سارا دن آفس میں ہی رہتا، ایک روبوٹ کی طرح کام کرتا۔ آج بھی وہ ریلنگ چیئر سے ٹیک لگائے، آنکھیں بند کیے آفس کی خاموشی کو محسوس کر رہا تھا۔ جیسی خاموشی اس کے اندر تھی ویسی ہی اس آفس کے در و دیوار میں تھی۔ وہ یوں ہی کافی دیر سے آنکھیں بند کیے بیٹھا تھا۔ جب دروازے پر دستک ہوئی، وہ بنا آنکھیں کھولے بولا تھا، کم ان۔ اندر سے اجازت ملتے ہی دروازہ کھلا، تبھی سفید اور وائٹ شلوار قمیص میں سر پر اچھے سے دوپٹہ جمائے ایک لڑکی داخل ہوئی۔
کسی کے اندر آنے پر سہرام قریشی نے آنکھیں کھولی تھیں، مگر سامنے انجان چہرے کو دیکھ کر وہ تھوڑا سا آگے ہوا۔ گڈ مارننگ سر، آئی ایم مہک، یور نیو سیکرٹری۔ اوہ آئی سی، سٹ ڈاؤن مس مہک، آپ بیٹھیں۔ اس کا تعارف سنتا اسے سامنے چیئر پر بیٹھنے کا اشارہ کر گیا تھا۔ تھینک یو سو مچ سر، یہ کہتی وہ چیئر سنبھال گئی تھی۔ مس طیبہ نے مجھے بتایا تھا آپ کے بارے میں نے انہیں بتا دیا تھا کہ وہ آپ کو آج کی میٹنگ وغیرہ کے بارے میں بریف کر دیں۔ جی سر، انہوں نے مجھے سارا کچھ سمجھا دیا ہے۔ اتنا کہتے مہک نے فوراً ہاتھ میں پکڑا فائل کا اسٹیک سیدھا کرنے کی کوشش کی، جب ایک فائل یکدم نیچے گری تھی۔ فائل تھوڑا سائڈ پر گر گئی تھی، اسی لیے فائل گرتے دیکھ سہرام جھکا ہی تھا۔ جب پینک ہوتی مہک بھی نیچے کو ہوئی، دونوں کا ایک ساتھ فائل کو ہاتھ لگا تھا۔ مہک کا ہاتھ اپنے ہاتھ پر آ کر لگنے پر سہرام نے چونک کر اس کی جانب دیکھا۔ ایک دم وقت ساکت سا ہو گیا تھا۔ سہرام قریشی کی آنکھیں اس کے ناک پر چمکتی نوز پن کو دیکھ کر ٹھہر گئیں۔ تبھی مہک نے ہاتھ فوراً پیچھے کیا تھا۔ سوری سر، آئی ڈڈ ناٹ مین ٹو۔ سنجیدہ سے چہرے پر اس کے چہرے کا رنگ بدلتا دیکھ مسکراہٹ آئی تھی۔ ریلیکس مہک، آئی ڈونٹ تھنک دا فائل گاٹ ہرٹ۔ گڈ ٹو نو سر، وہ ہلکی سی اسمائل کے ساتھ بول رہی تھی۔ سر، جیسا میں نے آپ کے بارے میں سنا ویسے تو بالکل بھی نہیں آپ۔ سہرام نے حیرانگی سے اس کی جانب دیکھا۔ آج تک کسی کی بھی اتنی ہمت نہیں ہوئی تھی بے دھڑک اس کے ساتھ بات کر لیں۔ کیا سنا تھا آپ نے؟ اور کیسا نہیں ہوں میں؟ اب کی بار وہ بھی ریلیکس سے انداز میں بولا تھا۔ وہ واقعی جاننا چاہتا تھا۔ میں نے سب سے یہی سنا تھا کہ آپ کافی غصے والے ہیں، کوئی اگر ذرا سی غلطی کرتا ہے تو آپ اسے فائر کر دیتے ہیں، اور آپ کے چہرے پر کبھی مسکراہٹ نہیں دیکھی۔ جب میں انٹر ہوئی تب بھی آپ مجھے سنجیدہ ہی لگے، مگر اس کے بعد میں نے آپ کے چہرے پر ہلکی پھلکی مسکان دیکھی ہے، اور مجھ سے فائل گری، غلطی بھی ہو گئی، آپ نے مجھے ڈانٹا تک نہیں۔ بنا ہچکچائے جو اس نے محسوس کیا تھا، آرام سکون سے اس کے بارے میں بتا رہی تھی۔ سہرام نے اس کی باتیں سنتے حیرانگی سے اس کی جانب دیکھا۔ اس نے اپنے آفس، اپنے ارد گرد پہلی وہ لڑکی دیکھی تھی جو اس کے پیسے کے بغیر امپریس ہوئے، بغیر اس کے ڈرے بس بولے جا رہی تھی۔ اسے یوں بولتے سنتے دیکھ سہرام قریشی کو لگا اس کی سالوں پہلے کی مراد پوری ہو گئی ہے۔ آپ نے تو میرے بارے میں کافی کچھ محسوس کر لیا، وہ بھی صرف ایک ملاقات میں ہی۔ اب کی بار وہ سکون سے ٹیبل پر بازو رکھتے ہوئے بولا، سر، کسی کو جاننے کے لیے ایک ملاقات ہی کافی ہوتی ہے، اور کبھی کبھار ایک لمحہ۔ اتنا کہتی وہ ہلکا سا مسکرائی تھی۔ اس کے یوں مسکرانے پر سہرام قریشی کو زندگی میں پہلی بار لگا تھا کہ واقعی کبھی کبھار ایک مسکراہٹ اور ایک لمحہ ہی کافی ہوتا ہے۔ وہ کھویا ہوا تھا۔ جب نوک کرتا اس کا مینیجر انٹر ہوا، مہک یکدم سیدھی ہوئی۔ سہرام نے بھی سنجیدہ تاثرات کیے۔ چلے مس مہک، آپ یہ فائل ادھر رکھ دیں، میں دیکھ لوں گا، باقی فائل آپ لے جائیں اور کام سٹارٹ کریں۔ مینیجر کو اندر آتے دیکھ وہ سنجیدہ تاثرات سے بولا۔ اوکے سر، کہتی وہ اٹھی تھی۔ سائڈ پر ہوتی ایک سٹیکی نوٹ فائل میں رکھتی، وہ فائل ٹیبل پر رکھ گئی۔ سہرام کا دھیان اب مینیجر کی طرف تھا۔ فائل رکھتے وہ باہر نکل گئی تھی۔ اس کے آفس سے باہر نکلتی وہ کھل کر مسکرائی، یوں ہی مسکراتے وہ اپنے کیبن کی طرف بڑھ گئی۔ دوسری جانب مینیجر سے بات کرنے کے بعد مینیجر کے جاتے ہی اس نے وہ فائل کھولی جو مہک ابھی ٹیبل پر رکھ کر گئی تھی۔ فائل کے شروع میں پہلے پیج پر سٹیکی نوٹ لکھا ہوا تھا۔ احمد نے حیرانگی سے اٹلی نوٹ کو کرتار کر آنکھوں کے سامنے کیا۔ سر، آئی ول ٹرائی ناٹ ٹو ڈراپ تھنگس اگین۔ جلی حروف میں سٹیکی نوٹ پر لکھے گئے الفاظ پڑھتا وہ مسکرا کر بڑبڑایا تھا۔ مے بی یو کین ڈراپ آف یور اسمائل انسٹیڈ۔ آہستہ آہستہ وقت بدلنے لگا۔ اسے جو اپنے آفس کی خاموشی بھی کاٹنے کو دوڑتی تھی، اب اسی آفس کی خاموشی میں مہک کی آواز دل کو بھانے لگی۔ اب وہ ہر لمحہ انتظار کرتا تھا کہ کب وہ آفس آئے گی، کب وہ اس سے باتیں کرے گی، کب وہ ہر بات میں ایک معانی سا بھر دے گی۔ وہ یوں ہی آفس کی کھڑکی کے پاس کھڑا شہر کی رنگینیوں میں کھوئے ہوئے اپنے کھوئے رنگ دیکھ رہا تھا، جو آج سے 5 سال پہلے غلط فیصلے کی وجہ سے کھو گئے تھے۔ اس نے بھی مڑ کر پیچھے نہیں دیکھا۔ تبھی آفس میں دستک دیتی مہک کمرے میں انٹر ہوئی، اور وہ دستک دے کر انٹر ہو جاتی تھی، اندر سے اجازت ملنے کا انتظار نہیں کرتی تھی۔ اس نے بہت جلد خود کو یہاں ایڈجسٹ کیا تھا۔ شاید وہ کہیں نہ کہیں یہ جاننے لگی تھی کہ اب اسے اجازت کی ضرورت نہیں تھی۔ ہاتھ میں چائے کا کپ لیے وہ سہرام کی جانب بڑھی تھی۔ سر، آپ کی چائے۔ سہرام نے چونک کر اس کی طرف دیکھا تھا۔ یہ تمہارے کاموں میں نہیں آتا مہک، میں تمہیں اس چیز کی سیلری نہیں دیتا۔ سر، جاب ڈسکرپشن سے بڑی چیز انسانیت ہے نا شاید۔
وہ ہلکا سا مسکراتے ہوئے بولی۔ اب وہ جب بھی آتی ایسی مسکراہٹ ضرور اس کی جانب اچھالتی تھی۔ شاید وہ اندر کہیں نہ کہیں جان گئی تھی کہ سہرام قریشی اس کی اسی مسکراہٹ، اس کے اسی مضبوط لہجے پر تو مرنے لگا تھا۔ سہرام نے چپ چاپ کب پکڑا تھا۔ تم ہر بات کو کلرفل سا کر دیتی ہو، ہر بات میں میننگ ڈال دیتی ہو مہک، کیونکہ میں ہر چیز کو فیل کرتی ہوں سر۔ سہرام کو اس کی آواز میں ایک نرمی اور دلکشی سی محسوس ہوئی تھی۔ یکدم کمرے میں خاموشی سی محسوس ہوئی۔ آپ جانتے ہیں سر، کبھی کبھی کسی سے بات نہ بھی کریں، اس کے ساتھ چند پل بیٹھ جائیں تو دل ہلکا سا ہو جاتا ہے۔ سہرام نے چونک کر اس کی جانب دیکھا۔ کیا تم یہ میرے لیے کہہ رہی ہو؟ نہیں سر، بس ایک جنرل سی آبزرویشن تھی۔ سہرام نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ چائے کی چسکی لیتے اسے دیکھا، جسے دیکھتے دل میں سکون سا اتر گیا ہو۔ وہ گھر آ گیا تھا مگر دماغ وہیں آفس کے کیبن میں تھا۔ ہر طرف مہک کی آواز تھی۔ میں ہر چیز کو فیل کرتی ہوں سر۔ پھر سے وہی شہد میں لپٹے الفاظ۔ شاید اسی لیے میں تمہیں فیل کرنے لگا ہوں، وہ بڑبڑایا۔ وہ آج آفس آیا تھا، اس سے 9 بجے تک مہک کا ویٹ کیا تھا مگر وہ نہیں آئی تھی۔ اب تو اسے عادت سی ہو گئی تھی، جب تک وہ خود چائے بنا کر نہ لاتی وہ گلے سے کچھ اتارتا ہی نہیں تھا۔ مہک نے کہا نہیں تھا مگر سہرام کو اس کی نظروں میں اپنے لیے محبت نظر آنے لگی تھی۔ اب بھی اسے نہ آتے دیکھ وہ چڑچڑا ہوتا، اسے کال ملا گیا تھا۔ دوسری جانب بیڈ پر بیٹھی مہک نے اس کی کال آتے دیکھ اگنور کی تھی، مگر بار بار آتی کال کو وہ مزید اگنور نہیں کر سکی اور اٹینڈ کر گئی تھی۔ کدھر وہ ابھی تک آئی کیوں نہیں؟ اسے کال اٹینڈ کرتے دیکھ وہ بنا سلام دعا کے بولا تھا۔ وہ سر ضروری کام تھا اس وجہ سے۔ اس کی گیلی آواز محسوس کرتا وہ یکدم اٹھ کر کھڑا ہوا۔ کیا ہوا ہے مہک، آپ رو رہی ہیں؟ اب کی بار مس کا تکلف نہیں کیا تھا۔ نہیں سر، فوراً کہا گیا تھا۔ مہک مجھے بتاؤ کیا ہوا ہے، آپ رو کیوں رہی ہیں یار؟ اچھا میں آپ کے گھر آ رہا ہوں، وہ باہر کی طرف بڑھا تھا جب مہک کی آواز اس کے قدم ساکت کر گئی۔ میرا رشتہ پکا ہو گیا ہے۔ کیا؟ وہ چیخا تھا۔ جی سر، میرا رشتہ پکا ہو گیا، وہ بس اتنا ہی کہہ سکی تھی۔ مگر ایسے کیسے تم کسی اور سے شادی کر سکتی ہو؟ کیا میں کیوں نہیں کر سکتی کسی اور سے شادی سر؟ جہاں میرے گھر والے کہیں گے میں وہیں شادی کروں گی نا، وہ ضبط کے مارے بول گئی۔ ایسے کیسے گھر والے؟ پیار مجھ سے اور شادی؟ وہ بے ساختہ بولا تھا۔ پیار؟ وہ بھیگی آواز میں بس اتنا ہی کہہ سکی۔ ہاں پیار، تم جانتی ہو تم مجھ سے پیار کرتی ہو، تم میرے علاوہ کسی اور سے شادی کیسے کر سکتی ہو؟ تم ایسا سوچ بھی کیسے سکتی ہو؟ وہ غصے سے چیخا تھا۔ کیا ہو گیا سر آپ کو کس نے کہہ دیا کہ میں آپ سے پیار کرتی ہوں؟ وہ بھی اب ذرا اونچی آواز میں بولی تھی۔ وہ حیران تھی۔ وہ شخص اب بھی اظہار کرنے کے بجائے یہ سب کہہ رہا تھا۔ میں نے خود تمہاری آنکھوں میں دیکھا، وہ ٹھہر کر بولا۔ سر آپ جتنا مرضی میری آنکھوں میں دیکھیں مگر آپ تو مجھ سے پیار نہیں کرتے، اور میں ایسے شخص سے شادی کیوں کروں جو مجھ سے پیار نہیں کرتا؟ اب کی بار وہ بھی غصے سے بولی۔ مہک محبت کرتا تو ہوں، کیا تمہیں میری آنکھوں میں محبت نظر نہیں آتی؟ یہاں آنکھوں میں محبت کون دیکھتا ہے سر؟ یہاں لوگ ثبوت کے طور پر نکاح دیکھتے ہیں۔ اتنا کہتی وہ چپ کر گئی۔ جب سہرام قریشی کی سانسیں تھمی تھی۔ نکاح؟ جی سر نکاح۔ لوگ مجھے آپ کی آنکھوں کی محبت دیکھ کر نہیں بلکہ نکاح دیکھ کر قبول کریں گے۔ سہرام کی آنکھوں میں 5 سال پہلے کا منظر گھوما۔ سر کیا ہوا؟ نہیں کر سکتے نا آپ نکاح، پتہ تھا مجھے۔ اتنا کہتی وہ فون بند کرنے والی تھی۔ سہرام ماضی سے نکلتا یکدم ہوش میں آتا ایک فیصلہ کر گیا۔ کہاں کرنا ہے نکاح؟ کیا؟ وہ حیرانگی سے بولا تھا۔ جہاں کرنا ہے نکاح مجھے بتاؤ۔ اگر تمہیں میری محبت کا ثبوت نکاح کی صورت میں چاہیے تو میں تیار ہوں۔ مجھے جگہ بتاؤ، میں گواہ کو لے کر وہاں پہنچ جاؤں گا۔ وہ بنا لگی لپٹی کے بولا تھا۔ مطلب آپ سارے مطلب چھوڑو، مجھے سوچ کر بتاؤ تم کیا چاہتی ہو؟ نکاح، وہ بس اتنا ہی بول سکی۔ گھر کا ایڈریس بھیجو، میں آ رہا ہوں۔ میرے اماں بابا نہیں ہیں، بھابھی نے زبردستی رشتہ طے کیا ہے۔ تم پریشان مت ہو، گھر سے تھوڑا آگے تک آ جاؤ، وہاں سے میں تمہیں پک کر کے اپنے فارم ہاؤس پر چلیں گے، وہاں میں نکاح کا انتظام کر لوں گا۔ ایسے؟ وہ پریشانی سے بولی۔ کیا کرو گی رشتہ داروں کے پاس رہ کر جب وہ تم پر ظلم ہی کرتے ہیں تو؟ مگر ایسے کیسے چھوڑ دوں؟ جیسے تمہارے بھائی نے تمہیں بھابھی کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا، ایسے ہی تم انہیں چھوڑ دو۔ جہاں تک مجھے لگتا ہے وہ کر بھی اسی وجہ سے رہی ہے تاکہ تم سے اس کی جان چھوٹ جائے۔ تو اس سے بہتر نہیں ہے کہ تم مجھ سے نکاح کرو اور میرے ساتھ ہی رہو؟ میں تمہیں کسی چیز کی کمی نہیں ہونے دوں گا۔ بولو بھی کچھ۔ جواب اسے خاموش دیکھ وہ پھر سے بولا تھا۔
اب کیا موبائل پر ہی نکاح کریں گے؟ مطلب تم مان؟ وہ بے یقین ہوا۔ آپ آ جائیں۔ اتنا کہتی وہ کال کٹ کر گئی۔ فی الوقت وہ اپنے فیصلے پر بڑا خوش تھا۔ آدھے گھنٹے کے اندر مہک کی بتائی ہوئی جگہ سے اسے پک کرتا اپنے فارم ہاؤس پر آ گیا تھا۔ تنہا وہاں اس نے سارا نکاح کا انتظام پہلے ہی کر لیا تھا۔ وہ حیران رہ گئی تھی۔ آدھے گھنٹے کے اندر اس نے اتنی ساری تیاری کر بھی لی۔ جب اس حیرانگی کو دیکھ کر وہ مسکرایا۔ بس تمہارے ہاں کرنے کی دیر تھی، میں تو بھاگا بھاگا سب ارینج کروانے چل پڑا۔ مہک کو دیکھا کر مسکراتے ہوئے بولا۔ وہ اس وقت محبت کے خمار میں سد تک کھو گیا تھا۔ اس لڑکی کے پیار میں پاگل ہو گیا تھا کہ اس نے ایک بار بھی یہ پوچھنے کی زحمت نہیں کی کیا واقعی اس کے ماں باپ نہیں ہیں؟ کیا واقعی اس کے بھائی بھابھی اس پر ظلم کرتے ہیں؟ یا پھر اگر وہ ظلم کرتے ہیں تو کدھر ہیں؟ اب انہیں خبر کیوں نہیں ہوئی؟ کاش یہ سب سوچ لیتا، مگر اس وقت محبت کے خمار میں وہ سب کچھ بھول گیا تھا۔ پھر وہ ہلکا پھلکا سا تیار سہرام کے ساتھ لاؤنج میں آئی تھی، جہاں نکاح کا انتظام کیا گیا تھا۔ سرخ جوڑا وہ گھر سے لے کر آئی تھی۔ گواہان کی موجودگی میں وہ مہک خالد سے مہک سہرام قریشی بن چکی تھی۔ وہ بے تحاشا خوش تھی۔ جو اس نے چاہا وہ پا لیا۔ اس کے چہرے سے ایک پل کے لیے بھی مسکراہٹ جا نہیں رہی تھی۔ سہرام جو پریشان تھا کہ وہ نکاح کے وقت پریشان نہ ہو جائے، گھر والوں کو یاد نہ کرے، اسے یوں مسکراتے دیکھ وہ حیران ہوا، مگر پھر اس نے خود کو تسلی دی تھی۔ نکاح ہو گیا تھا، مہمان سارے چلے گئے تھے۔ جب سب مہمانوں کو خدا حافظ کرتا، سہرام اس کے پاس آیا تھا، جو ابھی تک یوں ہی لاؤنج میں بیٹھے مسکرا کر ہر چیز کو دیکھ رہی تھی۔ پھر کیسا لگا آپ کو ہمارا گھر؟ وہ لمحہ در لمحہ قریب آیا تھا۔ بہت پیارا، بہت حسین، وہ یکدم بولی۔ مگر جہاں تک مجھے لگتا ہے یہ بہت پیارا، بہت حسین لفظ صرف آپ پر ہی فٹ ہو سکتا ہے۔ سہرام کے منہ سے یوں باقاعدہ اپنی تعریف سنتی وہ مسکرائی تھی۔ شرما تو بالکل بھی نہیں رہی تھی، اور سہرام کے مطابق اس کے ساتھ ایک ایسی ہی لڑکی جچتی تھی۔ آپ یوں ہی بیٹھے رہیں گے یا مجھے اپنے کمرے میں بھی لے کر چلیں گے؟ سہرام کو یوں ہی بیٹھے دیکھ وہ بنا کسی جھجک کے بولے، وہ تو فین ہو گیا تھا، ابھی چلتے ہیں۔ اتنا کہتا وہ اسے گود میں اٹھا گیا تھا، جبکہ اس کے یوں اٹھانے پر مہک نے مسکرا کر اس کی گردن میں اپنی باہوں کا ہار ڈالا تھا، جس پر سہرام نے خوش ہوتے اس کے ماتھے پر اپنا پہلا لمس بخشا تھا۔ یوں ہی سے گود میں اٹھائیں اوپر اپنے کمرے کی طرف لایا تھا۔ کمرے میں انٹر ہوتے سے اپنے بیڈ پر بٹھائے وہ دروازہ بند کرتا اس کے قریب آیا تھا۔ معذرت یار، اتنی جلدی سجاوٹ نہیں کر سکا۔ اس کے پاس آتے اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے بولا تھا۔ جب مہک نے ارد گرد دیکھ کر ہاں میں سر ہلایا تھا۔ میں سمجھ سکتی ہوں اتنے شارٹ نوٹس میں ایسے ہی ہوتا ہے، اور میں جانتی ہوں کہ آپ نے میری منہ دکھائی بھی نہیں لی ہوگی، اسی لیے وہ میں بعد میں ہی لوں گی، اپنی پسند کی۔ ارے ضرور میری جان۔ اتنا کہتا وہ اس کے ہاتھ کو اپنے ہونٹوں سے لگا گیا۔ جواباً وہ شرمانے کے بجائے آگے ہوتی سہرام کے سینے پر سر رکھ گئی۔ آئی لو یو سر، آئی لو یو ٹو زندگی، بٹ آج سے سر نہیں، سر تاج کہا کرو، وہ مسکراتے ہوئے بولا، جس پر وہ ہاں میں سر ہلاتی اوپر کو ہوتی سہرام کے ہونٹوں پر ہونٹ رکھ گئی تھی۔ میں جانتی ہوں آپ کو بولڈ بیوی پسند ہے۔ اتنا کہتی وہ ہونٹوں سے ہوتی سہرام کی گردن پر دانت گاڑ گئی تھی۔ سہرام کو تو کھلی چھوٹ مل گئی تھی۔ نکاح لفظ کا سمجھ اسے اب آیا تھا، ورنہ 5 سال پہلے جو گھر والوں کی مرضی پر وہ نکاح کر کے آیا تھا، اس کے بعد اس نے کبھی اس لڑکی کو دیکھنے کی زحمت نہیں کی تھی کہ وہ ہے یا نہیں، مگر اس نکاح کرنے کے بعد اسے بیوی ملی تھی۔ وہ وائلڈ ہوتا اب مہک کو قابو کر گیا تھا۔ مہک شرمانے لجانے کے بجائے فل ساتھ دے رہی تھی۔ وہ سہرام کو بے باکی سے ٹچ کرتی اسے مزید شے دے رہی تھی۔ وہ دیوانہ وار پاگل ہوتا، اپنے ماضی کو بھولتا، اس کی اور اپنی روح ایک کر گیا تھا۔ 5 سال سے خاموش سدا فارم ہاؤس میں آج دونوں کی معنی خیز سرگوشیاں سسکیاں گونج رہی تھیں۔ مہک کی روح میں سمانے کے بعد سہرام کو ایک سکون محسوس ہوا تھا۔ ساری رات وہ ایک دوسرے کے پہلو میں رہے تھے۔ مہک اور سہرام کی شادی کافی عرصہ ہو گیا تھا۔ نکاح ہونے کے فوراً بعد ہی مہک نے آفس جانے سے منع کر دیا تھا۔ سہرام ہر پل اسے نظروں کے سامنے رکھنا چاہتا تھا، مگر اس کے منع کرنے پر اس نے زیادہ اصرار نہیں کیا، کیونکہ اب اس کی سیکرٹری نہیں بیوی تھی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس نے مہک میں کافی تبدیلیاں دیکھی تھیں۔ اگر وہ کبھی سے کچھ کہنے کی کوشش بھی کرتا تو وہ کہہ دیتی، ہاں اب تو شادی ہو گئی، اب آپ مجھ سے بور ہو گئے ہیں، جس کی وجہ سے وہ اکثر چپ ہی رہتا تھا۔ وہ میچور تھی، سہرام کو ایک دم اپنی جانب اٹریکٹ کر لیتی تھی، مگر سہرام یہ صرف اپنی حد تک چاہتا تھا۔
جبکہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اسے پتہ لگا تھا کہ مہک ہر جگہ ایسی تھی۔ یوں ہی ایک دن وہ آفس سے واپس آیا تھا جب لاؤنج میں کافی شور تھا۔ شور سنتا لاؤنج کی طرف بڑھا جہاں سامنے ایک پارٹی جیسا اہتمام کیا ہوا تھا۔ 3-4 لڑکیاں اور 2 لڑکے، سارا گروپ لاؤنج میں رکھے صوفوں پر بیٹھا تھا اور اس کی بیوی مہک سامنے ڈانس کر رہی تھی ایک لڑکے کے ساتھ۔ میوزک فل آواز میں تھا، کانوں کی آواز اتنی زیادہ تھی کہ اسے اپنے کانوں پر ہاتھ رکھنا پڑا۔ تیز تیز قدم اٹھاتا وہ ایک جست میں مہک تک پہنچا۔ یہ سب کیا ہے؟ وہ حیرانگی سے بولا۔ اس کی آواز اتنی اونچی ضرور تھی کہ ڈانس کرتی ریحان کی باہوں میں موجود مہک کے قدم یک دم رک گئے تھے۔ آپ کب آئے؟ نہیں، مہک کے ہاتھ سے ایک دم گم ہوئے تھے۔ وہ حیرانگی سے سامنے کھڑے سہرام کو دیکھ رہی تھی۔ میں پوچھ رہا ہوں یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ کون ہیں یہ لوگ؟ وہ پھر سے بولا تھا۔ وہ آپ بیٹھے نا سہرام، یہ دوست ہے میرے۔ یہ ایک دم گھبرا گئی تھی۔ نہیں، میرے سر میں درد ہے، تم ان سے فارغ جب ہو جاؤ تو اوپر کمرے میں آ جانا۔ ایک نظر ان سب کو دیکھتے ہوئے وہ اوپر کی طرف بڑھ گیا۔ وہ ایسا ریئیکشن دینا نہیں چاہتا تھا مگر وہاں جو سب اس نے دیکھا وہ حیران رہ گیا۔ جس ماحول جیسے علاقے سے تعلق رکھتا تھا، بے شک وہ میچور ایک سلجھی ہوئی ایک اپنی ایج کی لڑکی چاہتا تھا مگر ایسی ہرگز نہیں جس کے یوں مردوں سے دوستی اور دوست بھی اس حد تک کہ اس کی باہوں میں باہیں ڈالے ڈانس کر رہی تھی اور باقی سب انہیں دیکھ کر ہنس رہے تھے۔ سہرام سنے تو صحیح، کیا ہوا آپ کو؟ وہ یک دم اپنے دوستوں کو وہیں چھوڑے اس کے پیچھے گئی تھی۔ اپنے دوستوں کو فارغ کر کے اوپر آنا، سیڑھیوں کے پاس اپنے قدم روکتے ہوئے اس کی طرف دیکھتے ہوئے سنجیدہ تاثرات سے کہتا اوپر کمرے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ جب وہ واپس اپنے دوستوں کی طرف گئی تھی، ارے یار یہ تیرا شوہر کیسا شوہر ہے، ہم سے ملا تک نہیں۔ تبھی اس کا ایک دوست ایک دم اس کے قریب آتا ہوئے بولا، سکندر کا کر رہا ہے تو جانتا ہے نا، اس کا شوہر خاندانی مرد ہے، وہ ایسے کسی مرد کی باہوں میں دیکھے گا تو غصہ ہی کرے گا۔ تبھی وہاں بیٹھ کر ایک لڑکی غصے سے بولی، چلو تم سب یہاں سے، پہلے ہی بہت ہو گیا۔ مہک ابھی تک چپ ہی تھی جب وہ لڑکی سب سے کہتی فوراً اٹھ کر کھڑی ہوئی۔ سہرام وہ انہیں بھیج کر فوراً اندر آئی تھی۔ مہک اس وقت میرا دماغ گھوم رہا ہے، پلیز تم اس وقت کچھ مت بولنا۔ سہرام آپ سمجھنے کی کوشش کرو، وہ سب میرے کالج کے دوست ہیں، جب سے شادی ہوئی ہے میری ان سے کوئی ملاقات نہیں ہوئی، اور وہ بار بار ملنے کی ضد کر رہے تھے۔ آپ سے پوچھے بغیر میں باہر تو جانے سے رہی، اسی لیے میں نے انہیں ان کی ضد پر گھر ہی بلا لیا۔ اب اس میں ایسا بھی کیا ہو گیا جو آپ بنا کسی سے ملے یوں منہ بنا کر اوپر آ گئے؟ شروع میں نرمی سے کہتی، آخر میں اس کا لہجہ ذرا سخت ہوا تھا۔ اوہ اچھا، ریئلی؟ مجھ سے پوچھے بغیر تم باہر تو جانے سے رہی، مگر مجھ سے پوچھے بغیر انہیں گھر بلا کر ان کی باہوں میں ڈانس کر سکتی ہو؟ اب کی بار وہ بھی بنا کسی لحاظ کے بولا تھا۔ اس کا دماغ ابھی تک وہ منظر بھلا نہیں سکا تھا جب اس کی آنکھوں کے سامنے یہ سب کچھ کر رہی تھی۔ کیا ہو گیا سہرام، تم ایسے ٹپیکل مردوں کی طرح کیوں سوچ رہے ہو؟ ایسا بھی کیا ہو گیا؟ ہم بس شغل میلہ لگا رہے تھے، اور آپ ہی تو صبح کہہ کر گئے تھے کہ لیٹ آؤں گا، اس کے لیے ضروری میٹنگ ہے، اس لیے میں نے تنگ آ کر مناسب نہیں سمجھا۔ سیریسلی مہک، یہ چھوٹی سی بات ہوگی تمہارے لیے، میرے لیے ہرگز نہیں۔ ہمارے قریشی خاندان کی عورتیں ایسی بالکل نہیں ہیں۔ کیسا کیا چاہ رہے ہو؟ مجھے تمہاری سمجھ نہیں آ رہی۔ ایسا بھی کیا گناہ کر دیا میں نے؟ وہ غصے سے چیخی تھی۔ گناہ ہی کیا ہے تم نے؟ ہمارے ہاں ایسا ہرگز نہیں ہوتا، نامحرم کی باہوں میں یوں ڈانس نہیں کیا جاتا۔ بس بھی کرو سہرام، کیوں بات کو بڑھا رہے ہو؟ تم ایسے تو نہیں تھے، سیریسلی میں شروع سے ایسا ہی تھا۔ تم ایسی نہیں تھی مہک جیسی میں نے تمہیں پسند کیا تھا۔ میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ تم یہ سب کر سکتی ہو۔ غصے سے وہ ڈریسنگ روم میں بند ہو گیا تھا۔ جب مہک نے اسے بند ہوتے دیکھ بیزار نظروں سے بند دروازے کو دیکھا، اوہو، منہ تو ایسے بنا لیے جیسے پتہ نہیں میں کسی کے ساتھ بھاگ گئی ہوں۔ عجیب آدمی ہے۔ غصے سے بڑبڑاتی وہ بھی کمرے سے نکل گئی، جبکہ اندر ڈریسنگ روم میں صوفے پر بیٹھا وہ بالوں کو ہلکا ہلکا کھینچ رہا تھا۔ اس کی سمجھ سے باہر تھا جو اس نے آج دیکھا، وہ اپنے دماغ سے کیسے نکالے۔ شام سے رات اور رات سے اگلے دن کا سورج طلوع ہو گیا۔ وہ ڈریسنگ روم سے باہر نہیں نکلا تھا۔ مہک نے بھی دوبارہ جا کر دروازہ کھٹکھٹانے کی کوشش نہیں کی تھی۔ صبح کے 9 بج رہے تھے جب وہ صوفے پر لیٹا ہوا تھا۔ اچانک اپنے موبائل پر آتی کال سے اس کی آنکھ کھلی تو اس نے موبائل اٹھا کر جب نظروں کے سامنے کیا تو اتنے عرصے بعد، اتنے سالوں بعد حویلی کے گھر سے نمبر سے آتی کال کو دیکھ کر وہ یکدم اٹھ کر بیٹھ گیا۔ ایسا تو کبھی نہیں ہوا تھا،
اور آج اتنے سالوں بعد وہ لوگ کال کر رہے تھے۔ وہ بنا 1 منٹ کی دیر کے فوراً کال اٹینڈ کرتا فون کو کان سے لگا گیا۔ ہیلو۔ کال اٹینڈ کرتے وہ فوراً بولا، جبکہ دوسری جانب خاموشی چھائی رہی۔ کچھ دیر کے وقفے کے بعد وہ پھر سے بولا، ہیلو، کون ہے؟ دوسری جانب ہلکے گلابی رنگ کے خوبصورت جوڑے میں وہ ملبوس، فون کان سے لگائے کھڑی وہ لڑکی اس کی آواز سنتی آنکھیں بند کر گئی۔ یہ آواز، وہ سکون سے آنکھیں بند کر گئی۔ یہ آواز اس کے محرم کی تھی۔ ہیلو، ہیلو، کون بات کر رہا ہے؟ اماں جان، وہ پھر سے بولا۔ جب اب کی بار اس کی آواز سنتی وہ آنکھیں کھول گئی تھی۔ ہم بات کر رہے ہیں، وہ بڑی آہستگی سے بولی تھی۔ ہم؟ کون ہم؟ اتنا کہتے ہوئے یکدم رکا، دل بے ساختہ دھڑکا۔ وہ آواز وہ مسکان کی ہی تھی۔ مسکان؟ وہ بڑبڑایا تھا، لیکن آواز اتنی ضرور تھی کہ دوسری جانب کال پر موجود لڑکی کے کانوں تک پہنچ سکتی تھی۔ سہرام، وہ بھی پکار اٹھی۔ سہرام پلیز آپ آ جائیں۔ داجان، اتنا کہتی وہ چپ کر گئی، جبکہ سہرام کو واضح محسوس ہوا اس کا رونا۔ کیا ہوا داجان کو؟ کیا ہوا ہے؟ جلدی بتاؤ۔ وہ بے حد پریشان ہوا۔ آپ پلیز جلدی آ جائیں، وہ ٹھیک نہیں ہے۔ اتنا کہتی وہ کال کٹ کر گئی تھی، جبکہ دوسری جانب سہرام کی تو نیند ہی اڑ گئی۔ وہ حیران تھا کہ کیا ہو گیا ہے داجان کو۔ آج اگر اتنے سالوں بعد حویلی سے کال آئی بھی تو یہ بتانے کے لیے کہ اس کی جان سے پیارے دادا جان ٹھیک نہیں تھے۔ جتنی جلدی ہو سکتا تھا اتنی جلدی فریش ہوتا، اپنی ساری میٹنگز کینسل کرتا گاؤں کے لیے نکل گیا۔ جس قدر وہ پریشان تھا، وہ پریشانی میں یہ تک بھی بھول گیا کہ وہ مہک سے ناراض ہے یا اسے کچھ بتا کر آنا چاہیے۔ وہ بس جلد از جلد گاؤں کے لیے نکل گیا تھا۔ سارے راستے وہ شدید پریشان رہا۔ گاڑی کو گاؤں کی حدود میں داخل ہوتے دیکھ اس کی آنکھوں میں نمی سی چمکی تھی۔ یہ وہ گاؤں تھا جہاں اس نے بچپن سے لے کر جوانی تک کا وقت گزارا تھا۔ وہ اپنے لوگوں کے ساتھ، مگر پھر اپنے نکاح والے دن کے بعد سے یہاں کبھی آیا ہی نہیں تھا، اور اس نے لاہور میں ہی اپنی دنیا بسا لی تھی۔ لاہور میں جہاں وہ کبھی کبھار آتا تھا، اب تو نے مستقل ٹھکانہ ہی اسے بنا لیا تھا۔ گاڑی گاؤں کی حدود سے بڑی خوبصورت محل نما حویلی میں داخل ہوئی۔ جیسے ہی وہ گاڑی سے باہر نکلا تھا، ارد گرد کام کرتے ملازمین نے حیرت سے اس کی جانب دیکھا۔ تبھی اکبر آگے آتے ہوئے خوشی سے بولا تھا، چھوٹے صاحب آپ آ گئے، ہم نے آپ کو بہت یاد کیا۔ وہ بس ہلکا سا مسکرانے پر اکتفا کر سکا۔ نظریں ارد گرد پوری حویلی کے اطراف میں گھوم رہی تھی۔ ویسے تو سب کچھ ویسا ہی تھا جیسا وہ چھوڑ کر گیا تھا، مگر وہ جانتا تھا کہ اندر بہت کچھ بدل چکا ہے۔ تبھی وہاں کام کرتے ملازمین میں سے کسی نے فوراً اندر خبر دی، جسے سنتے ہی نور جہاں آنکھوں میں ڈھیر سارے آنسو لیے باہر آئی تھی۔ ایک دم ماں پر نظریں پڑتے اس کی آنکھوں میں نمی بڑھ گئی تھی۔ وہ بھاگنے والے انداز میں ماں کے قریب گیا تھا۔ امی جان، تڑپتے ہوئے ماں کو پکار گیا۔ کتنا عرصہ وہ اس ماں سے دور رہا تھا جس نے 9 ماہ اسے پیٹ میں پالا تھا، اس کی پرورش کی تھی۔ سہرام میری جان، اس سے پہلے نور جہاں بیگم آگے ہوتی بیٹے کو گلے سے لگاتی، جب خلیل قریشی کے الفاظ نے ان کے قدم جکڑ لیے، خبردار بیگم، خبردار اگر آپ نے اس کو گلے سے لگایا۔ نور بیگم کے پاؤں زمین کے ساتھ ہی چمٹ گئے، آگے بڑھنے کی ہمت ہی نہ رہی۔ وہی باپ کی آواز سنتا سہرام قریشی بھی ٹھہر سا گیا۔ بابا جان، خبردار لڑکے، خبردار تم نے اپنی زبان سے مجھے بابا جان کہا، مر گیا تمہارا باپ 5 سال پہلے جب ہم سب کو چھوڑ کر گئے تھے۔ وہ شدید غصے سے بولے، بابا جان پلیز ایسا تو مت کہیں، جب وہ باپ کی بات پر تڑپ کر آگے ہوا تھا۔ اور کیا کہوں سہرام قریشی، تم نے ہمیں کہیں منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا۔ تم نے اس چھوٹی سی بچی کی زندگی برباد کر دی۔ تم جانتے ہو دنیا والوں نے کیا کیا الزام لگائے ہیں اس بچی پر۔ بابا جان پلیز، آپ جانتے تھے میں اس نکاح کے خلاف تھا، مجھ سے کچھ غلط نہ ہو جائے، میں کچھ غلط نہ کر بیٹھوں، اسی لیے میں آپ لوگوں کی مان کر نکاح تو کر چکا تھا، مگر میں وہاں نہیں رہ سکتا تھا۔ آپ سب جانتے ہیں، اب کی بار وہ بھی اپنے حق کے لیے بولا تھا۔ کیوں خلاف تھے؟ تم مجھے بتاؤ ذرا، کیوں خلاف تھے؟ جبکہ تم جانتے ہو قریشی خاندان میں یہ ریت صدیوں سے چلی آ رہی ہے، تو پھر جو بھی ہے نکل جاؤ ہمارے گھر سے، ہمارے گھر میں تمہارے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ غصے سے کہتے وہ مڑے، جب نور جہاں بیگم روتے ہوئے بیٹے کی جانب بڑھی۔ بس کریں خلیل صاحب، ایک ہی تو بیٹا ہے میرا، پہلے 5 سال اپنے بچے سے دور رہی ہوں، اب اور نہیں، پلیز ایک بار اسے اندر تو چل لینے دیں، بابا جان سے تو مل لینے دیں، پھر جو فیصلہ ہوگا اسے میں آنکھیں بند کر کے مان لوں گی،
مگر ابھی میرے بیٹے کے ساتھ مجھے کچھ پل تو بتانے دے۔ وہ شدت سے روتے ہوئے سہرام کے سینے سے لگ گئی تھی، جبکہ اپنی جان سے پیاری بیوی کی آنکھوں کو دیکھتے خلیل قریشی غصے سے اندر کی طرف بڑھ گئے۔ امی جان پلیز آپ روئیں مت، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ باپ کو اندر جاتے دیکھ سینے سے لگی ماں کو پیار سے تسلی دیتے ہوئے بولا اور ان کے ساتھ اندر کی طرف بڑھا تھا۔ ماں کے ساتھ کچھ دیر گزارنے کے بعد انہیں حوصلہ دیتا وہ سیدھا دادا جان کے کمرے کی طرف بڑھا تھا۔ کمرے کا دروازہ کھولتے وہ انٹر ہوا تو کمرے میں ایک عجیب سی خاموشی تھی۔ سامنے ہی بیڈ پر آنکھیں بند کی ایک بوڑھا سا وجود لیٹا تھا۔ ان کی آنکھیں بند تھیں مگر ان کی حالت دیکھ کر وہ دنگ رہ گیا۔ شدید کمزور لگ رہے تھے، جیسے اٹھنے بیٹھنے کی طاقت بھی نہ ہو۔ 5 سال پہلے وہ انہیں ایسے تو نہیں چھوڑ کر گیا تھا۔ سہرام کی آنکھیں پھر سے گیلی ہوئی تھیں جب وہ ہمت مضبوط کرتا، مضبوط قدم اٹھاتا ان کے پاس آیا تھا۔ دادا جان، اس نے ہلکی آواز میں اپنے دادا جان کو پکارا۔ بیڈ پر لیٹے لاغر وجود میں بھی حرکت ہوئی۔ کتنے سالوں سے انہوں نے اس آواز کو اپنے کانوں میں پڑھنے کی دعائیں دی تھیں۔ عبد الرحمن قریشی نے آہستہ سے آنکھیں کھولی تھیں۔ سامنے ہی ان کا سب سے ہر دل عزیز پوتا کھڑا تھا، جس کا انہوں نے بہت انتظار کیا تھا، مگر نہ جانے کیوں آج اسے سامنے دیکھ کر وہ آنکھوں کی پیاس بجھانے کے بجائے آنکھیں موڑ گئے تھے۔ سہرام نے تڑپ کر ان کا خود سے آنکھیں موڑنا دیکھا تھا۔ دادا جان دیکھے میں آ گیا ہوں، پلیز نظریں تو مت موڑے۔ وہیں بیڈ کے پاس پنجوں کے بل بیٹھتے ہوئے بولا تھا۔ اب بھی نہ آتے تم۔ 5 سال کا عرصہ تو ویسے بھی گزر گیا اور یہ وقت بھی گزر ہی جانا تھا۔ دادا جان کی لاغر آواز گونجی تھی۔ بس پھر ایک دن آتے اور کاندھا دے کر قبر میں اتار جاتے۔ دادا جان پلیز یہ تو مت کہیں، دیکھے میں آ گیا ہوں نا۔ آ تو گئے ہو، مگر کیا تم ہماری بچی کے 5 سال واپس لوٹا سکتے ہو جو اس نے تمہارے انتظار میں گزارے، لوگوں کی باتیں سنتے ہوئے گزارے؟ لوگوں نے اس پر نہ جانے کیسی کیسی الزام تراشیاں کی کہ نہ جانے کیوں نکاح ہوتے ہی لڑکا بھاگ گیا۔ شاید زبردستی تھی، شاید لڑکی پر کوئی داغ تھا، یا کچھ بھی۔ تم جانتے ہو قریشی خاندان میں ایسا کبھی نہیں ہوا۔ دادا جان آپ جانتے ہیں میں بار بار کہہ رہا تھا میں یہ نکاح۔ اس سے پہلے وہ بات مکمل کرتا جب آہستہ سے دروازہ کھلا تھا۔ سہرام نے چونک کر پیچھے مڑ کر دیکھا تھا۔ سفید لباس میں سر پر سفید ہی ریشمی دوپٹہ جمائے خوبصورت آنکھوں والی لڑکی ہاتھ میں پانی کا گلاس اور دوائیوں کی ٹرے لیے اندر داخل ہوئی تھی۔ سہرام کی آنکھوں نے پلٹنے سے انکار کر دیا، جبکہ قدم تو اندر آنے والی کے بھی ٹھٹکے تھے سامنے بیٹھے وجود کو دیکھ کر۔ اس سے پہلے سہرام کچھ کہتا جب داجان کی آواز آئی تھی، ارے مسکان بچے آ جا۔ وہ کمزور آواز میں بول رہے تھے، جبکہ ان کی مسکان کہنے پر سہرام کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ یکدم آنکھوں کے سامنے 5 سال پہلے والی مسکان گزری۔ اس مسکان اور اس مسکان میں تو زمین آسمان کا فرق تھا۔ کہاں وہ چھوٹی سی بچی لگتی تھی اور کہاں یہ خوبصورت دوشیزہ۔ دادا جان کی آواز سنتے ان کے قریب آئی تھی، دادا جان آپ کی دوائیاں۔ چیزیں سائڈ ٹیبل پر رکھتی وہ بیڈ کی طرف گھوم کر ان کو اٹھانے کے لیے جھکی ہی تھی جب سہرام فوراً کھڑا ہوا تھا۔ 1 منٹ رکے، میں اٹھاتا ہوں، وہ بڑی مشکل سے بولا تھا۔ نظر اب بھی مسکان کے چہرے پر ہی تھی۔ مسکان کے بڑھتے ہاتھ یکدم رک گئے۔ نہیں، ہرگز نہیں، تمہارا مجھ پر کوئی حق نہیں ہے۔ مسکان بیٹا اٹھاؤ مجھے۔ سہرام کے بڑھتے ہاتھوں کو جھٹکتے ہوئے وہ منہ بھی موڑ گئے تھے جب مسکان نے آگے بڑھ کر داجان کو سہارا دیتے ہوئے انہیں بیڈ پر بٹھایا تھا۔ ٹرے اٹھاتی میڈیسن ان کے ہاتھ پر رکھتی انہیں پانی کا گلاس پکڑا گئی تھی۔ داجان پلیز مجھ سے یوں خفا تو مت ہو، مجھے بتائیں آپ مجھے جو سزا دیں گے وہ مجھے قبول ہے۔ داجان میری طرف دیکھیں تو صحیح۔ وہ اپنے جان سے پیارے دادا جان کو خود سے نظریں موڑے دیکھ تکلیف سے 2-4 ہو کر بولا تھا۔ اسے سچ میں اب اپنوں کے پیار کی کمی محسوس ہونے لگی تھی۔ ہماری تو صرف تم نے حکم عدولی کی ہے، مگر اس لڑکی سے پوچھو جس کی تم نے زندگی خراب کی ہے۔ وہ آنکھیں گھما گئے تھے۔ دادا جان، وہ چپ کر گیا تھا اتنا کہتے ہوئے۔ آگے کیا کہتا یہ بھی نہیں کہہ سکتا تھا کہ ٹھیک ہے میں رخصتی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ وہ کیسے کہہ دیتا؟ وہ کیسے کہتا کہ ایک بیوی وہ لاہور چھوڑ کر آیا ہے؟ برخوردار، اس لڑکی سے پوچھ لو، اگر یہ خود پر لگے الزامات کو بھول کر تمہیں معاف کرنا چاہتی ہے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں، مگر اگر ہماری بیٹی نے تمہیں نہ معاف کیا
تو بھول جانا کہ ہم بھی تمہیں معاف کریں گے، اور بس اب جاؤ یہاں سے، ہمیں آرام کرنا ہے۔ اب کی بار وہ سختی سے بولے تھے۔ سہرام سمجھ گیا تھا کہ وہ مزید ان سے کوئی بات نہیں سنیں گے۔ ان کے ہاتھ چومتا کمرے سے باہر نکل گیا۔ اس سے پہلے مسکان بھی جاتی جب تاجا نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے پاس بٹھایا تھا۔ میری جان، میں جانتا ہوں مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، مگر تمہارے قابل مجھے پورے خاندان میں بس وہی لڑکا لگتا تھا۔ جانتی ہوں کہ لاہور میں اس کا بہت بڑا بزنس ہے، اس نے اپنا ایک نام بنایا ہے۔ میں چاہتا ہوں میری بیٹی، تم اس کے ساتھ خوش رہو، وہاں جا کر تم اپنی تعلیم بھی مکمل کر سکو گی۔ پھر بھی آخری فیصلہ میں تم پر چھوڑتا ہوں۔ اگر تم اسے معاف کرنا چاہو تو کر دو، اور اگر نہیں معافی دو گی تو تمہاری مرضی۔ تاجان اپنی جان سے پیاری پوتی کا ماتھا چومتے ہوئے بولے۔ وہ جانتے تھے ان کی پوتی نے بہت سفر کیا تھا، اتنی چھوٹی سی عمر میں اس نے بہت سے لوگوں کی باتیں برداشت کی تھیں۔ اب وقت آ گیا تھا سب کو جواب دینے کا۔ اب کی بار وہ کہہ کر رخصتی کروانا نہیں چاہتے تھے، اب کی بار وہ خود چاہتے تھے کہ سہرام رخصتی کی بات کرے۔ سہرام کے آنے سے اس کی زندگی میں ایک عجیب سی ہلچل مچ گئی تھی۔ تاجان کے پاس سے آنے کے بعد وہ مسلسل اسی بارے میں سوچ رہی تھی۔ وہ اتنا خوبصورت ہو کر آیا تھا، جب اس کا نکاح ہوا تھا تو اتنا سب نہیں جانتی تھی، مگر آہستہ آہستہ ماں کی باتیں، دادی جان کی نصیحتوں نے اسے بتایا تھا کہ اس کا شوہر ہے، اس سے محبت کرنے لگی۔ لوگ بہت سی باتیں کرتے مگر اس کے دادا جان لوگوں کی زبان بند کروانا اچھے سے جانتے تھے۔ اب بھی وہ بار بار سہرام کے سامنے ایسی باتیں اسی لیے کر رہے تھے تاکہ اسے اپنی غلطی کا احساس ہو، ورنہ وہ جانتی تھی کہ آج تک اس کے گھر والوں نے اس کے کردار پر کوئی بات نہیں آنے دی۔ وہ مسلسل اسی بارے میں سوچ رہی تھی۔ جب دروازہ نوک ہوا تھا، آ جائیں، وہ خیالوں کی دنیا سے باہر آتے ہوئے بولی تھی۔ تبھی اس کی آنکھوں کی پتلیاں ساکت رہ گئیں۔ وہ کب سے جس کے بارے میں سوچ رہی تھی وہ حقیقت بن کر سامنے کھڑا تھا۔ اسے دیکھتی وہ یک دم کھڑی ہو گئی تھی۔ آپ؟ وہ پریشانی سے بولی، جبکہ سہرام قریشی کی آنکھیں بھی ساکت ہوئی تھیں۔ کہاں وہ 5 سال پہلے کا منظر، جہاں وہ چھوٹی سی بچی لگتی تھی، اور کہاں آج وہ ایک دم پیاری خوبصورت حسینہ۔ بے شک اس کی خوبصورتی کا مہک سے کوئی مقابلہ نہیں تھا۔ جانے کیوں اس کا دل دونوں کو آپس میں موازنہ کرنے لگا، مگر پھر ہوش کے ناخن پکڑتا اس کے قریب آیا۔ مسکان۔ وہ اتنا کہہ کر چپ ہو گیا۔ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہاں سے بات شروع کریں اور کیا ہی بات کروں۔ وہ جانتا تھا اس کے دادا جان اس سے راضی اور پورا خاندان اس سے راضی تبھی ہوگا جب وہ رخصتی کے لیے حامی بھرے گا۔ تم مجھے معاف کر سکتی ہو؟ میں جانتا ہوں میں نے جو کیا غلط کیا، مگر اس وقت حالات ایسے نہیں تھے۔ وہ نظریں جھکائے کھڑا تھا، مگر نظریں بھٹک بھٹک کر اس کے حسین چہرے کی طرف جا رہی تھیں۔ میں نہیں جانتی میں کیا کہوں، مگر میں دادا جان کو اپنی وجہ سے پریشان نہیں دیکھ سکتی۔ آپ بھی جانتے ہیں اور میں بھی جانتی ہوں وہ ہماری رخصتی چاہتے ہیں۔ میں جانتی ہوں آپ مجھے پسند نہیں کرتے، میں آپ کے ٹائپ کی لڑکی نہیں ہوں۔ میرا آپ سے وعدہ ہے کہ میں آپ سے کچھ نہیں مانگوں گی، بس آپ دادا جان کی خاطر ہاں کر دیں اور رخصتی کروا لیں۔ وہ اتنا کہتی چپ ہو گئی، دل دھک دھک کر رہا تھا۔ وہ جانتی تھی کسی بھی لڑکی کے منہ سے رخصتی کی بات نکلنا انتہائی عجیب حرکت ہے، مگر وہ کیا کرتی؟ ایک طرف اس کے دادا جان تھے اور ایک طرف اس کی محبت سہرام سے۔ وہ بے تحاشا محبت کرتی تھی، چاہے وہ کتنا بھی کٹھور دل کیوں نہ ہو۔ اگر دادا کی بیماری کا حل یہی ہے تو ٹھیک ہے، آپ تیاری کریں، کل آپ رخصت ہو کر میرے کمرے میں آ رہی ہیں۔ وہیں کھڑے کھڑے فیصلہ کرتا وہ ایک بھرپور نظر اس کے حسین سراپے پر ڈالتا باہر نکل گیا۔ آئی ایم سوری جان، پلیز رپلائی تو کرو یار، میں کل سے کال میسج کر رہی ہوں۔ کہاں چلے گئے ہو؟ گھر بھی نہیں آئے؟ ڈرائیور بتا رہا ہے کہ تم اپنے گاؤں گئے ہوئے ہو۔ مسکان سے بات کرنے کے بعد وہ اپنے کمرے میں آ کر لیٹا ہی تھا جب پھر سے مہک کے میسیجز آنے لگے۔ وہ کل سے لگاتار کال اور میسیجز کر رہی تھی، مگر وہ ایک کا بھی رپلائی نہیں کر رہا تھا۔ ڈرائیور سے کہہ کر اس نے اطلاع پہنچا دی تھی کہ اسے بتا دے کہ وہ اپنے گاؤں گیا ہوا ہے۔ پلیز جان، پھر سے میسیج آیا۔ ایسے کئی میسیجز اب اس تک وصول ہو چکے تھے جب کچھ سوچتے اسے کال ملا گیا۔ ہیلو سہرام، تم ٹھیک تو ہو؟ تم مجھے بتا کر کیوں نہیں گئے؟ میں نے کتنا تمہارا ویٹ کیا۔ فون اٹینڈ کرتے ہی وہ بنا سلام دعا کیے فوراً سوالوں کی بوچھاڑ کرتے ہوئے بولی تھی، میں بالکل ٹھیک ہوں مہک، دادا جان کی کچھ طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اسی لیے اچانک آنا پڑا۔ ابھی مجھے مزید 1 ہفتہ یہاں لگ سکتا ہے، تو اپنا خیال رکھنا۔ سہرام، میں تمہارے بغیر کیسے رہوں گی؟ وہ بے یقینی سے بولی تھی کیونکہ ان کی شادی کو کافی عرصہ ہونے والا تھا۔
اتنے عرصے میں سہرام نے کبھی بھی اس سے یوں دو ٹوک بات نہیں کی تھی۔ وہ جب بھی بات کرتا بہت نرم اور محبت بھرے انداز میں کرتا، اور کبھی اس سے یوں دور بھی نہیں رہا تھا۔ سہرام تم ابھی تک ناراض ہو نا؟ میں معافی مانگ تو رہی ہوں یار، میری غلطی تھی، آئندہ وہ کبھی بھی ہمارے گھر میں نہیں آئیں گے، پلیز مجھے معاف کر دو۔ سوری، وہ پھر سے منت بھرے لہجے میں بولی۔ تم جانتے ہو میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتی، جب تک تم میرے پاس نہ ہو مجھے سکون محسوس نہیں ہوتا۔ اب میں ایک ہفتہ تمہارے بغیر کیسے گزاروں گی؟ وہ لہجے کو مزید محبت بھرا بناتے ہوئے بولی، جبکہ وہ اندر ہی اندر خوش تھی، بے تحاشا خوش۔ اٹس اوکے، تم سمجھ گئی ہو، میرے لیے یہی کافی ہے، آئندہ خیال رکھنا۔ چلو ٹھیک ہے، میں ذرا ماما بابا کو دیکھ لوں۔ اس کے یوں پیار بھرے انداز پر سہرام کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آئی۔ اوکے جان، ٹیک کیئر، لو یو، یہ کہتی وہ کال بند کر گئی۔ سہرام کی کال بند ہوتے ہی وہ مسکرائی اور ایک اور نمبر ڈائل کر گئی۔ ہیلو بیبی۔ او تھینک گاڈ، مہک تم نے بھی کال کی، کدھر تھی بیبی یار؟ دوسری جانب موجود اس کا ریحان نامی دوست کافی بے تکلفی سے بولا، میری جان تم ذرا ادھر میری طرف چکر لگاؤ نا، پھر سب بتاتی ہوں۔ نہیں یار میں نہیں آ سکتا، لاسٹ ٹائم تمہارا وہ شوہر۔ ریحان میری جان، میں کہہ رہی ہوں نا، اب کی بار چکر لگاؤ، بہت مزہ کریں گے، کیونکہ اب کی بار میرا شوہر ایک ہفتے تک نہیں آنے والا۔ ویری گڈ، اوکے پھر بس میں آ رہا ہوں، اب پلیز باقی سب کو مت بتانا، بس ہم دونوں ہوں گے۔ یس آف کورس یار، ہم دونوں ہوں گے۔ گھر والوں کے چہرے پر مسکان اور دادا جان کے راضی کرنے کی خاطر رخصتی کے لیے حامی بھر گیا تھا۔ دل میں کہیں نہ کہیں وہ خود بھی اس خوبصورت پری جیسی لڑکی کو رخصت کروا کر لانا چاہتا تھا، پر سب ایک دم اچانک ہوا، انفائن ہوا۔ تھوڑی سی رسم و رواج کے بعد وہ شام کو ہلکا پھلکا دلہن والا شرارہ پہنے ہلکا پھلکا تیار ہوتی، رخصت ہو کر اس کے کمرے میں بیٹھی تھی۔ سہرام کی رخصتی کا فیصلہ لیتے ہی سب نے اسے معاف کر دیا تھا۔ وہ کمرے میں آیا تھا، سامنے ہی وہ خوبصورت پری اس کی دلہن بنے بیٹھی تھی۔ ایک دم اسے مہک یاد آئی جب وہ دلہن بنی تھی، مگر ایسی معصومیت، ایسا روپ اس پر کہیں نہیں تھا۔ وہ آہستہ آہستہ قدم لیتا اس کی جانب آیا، اس کے بالکل پاس بیٹھتے سہرام نے جیب سے ٹبی نکال کر کھولی تھی جس میں خوبصورت رنگ تھی۔ یہ تمہاری منہ دکھائی، وہ انگوٹھی نکال کر اس کی طرف کرتے ہوئے بولا تھا۔ اس کی کیا ضرورت تھی؟ یہ سب تو خوشحال شادی میں ہوتا ہے۔ جہاں تک ہماری بات ہے، آپ تو ہمیں پسند۔ اب جب رخصتی ہو گئی تو اس رشتے کو نبھانے میں کیا قباحت ہے؟ مسکرا کر کہتا وہ انگوٹھی اس کی انگلی میں ڈال گیا تھا۔ تم پہلے بھی اتنی ہی خوبصورت تھی یا نکاح کے بعد ہوئی ہو؟ جواب میں وہ خاموشی رہی۔ رنگ اتنے میں ہی سرخ ہو گیا تھا۔ سہرام نے حیرانگی سے اس کی رنگت دیکھی۔ اس کے یوں شرمانے پر ایک الگ سا احساس ہوا تھا، ایسا لگا تھا جیسے وہ پہلی بار کسی لڑکی کے پہلو میں ہو۔ جب اس کے چہرے کے رنگ مزید دیکھنے کی خاطر اس کے مزید قریب ہوتا، اس کی جیولری اتارنے لگا۔ مسکان کا چہرہ تب کر انگارہ بنا تھا، اس کے یوں ہاتھ لگنے پر شرماتی اس کے سینے میں منہ دے گئی تھی۔ سہرام کی آنکھیں چمکی تھی۔ سچ میں ایک الگ سا احساس تھا۔ وہ جو ساری زندگی میچیور بولڈ لڑکی چاہتا رہا، آج ایک مشرقی معصوم لڑکی کی ادائیں دیکھ کر پاگل ہو رہا تھا۔ اسے اپنے سینے سے باہر نکالتے وہ شدت سے اس کے ماتھے پر لب رکھ گیا تھا۔ مسکان نے آنکھیں بند کی اس کا لمس محسوس کیا تھا۔ جب وہ آہستہ آہستہ مزید قریب ہوتا گیا، وہ شدتیں لٹا رہا تھا، وہ شرماتی لجاتی اس میں پناہ ڈھونڈ رہی تھی۔ اس سے پہلے وہ اسے مزید اپنی شدتوں سے بحال کرتا جب وہ کچھ سوچ کر بولا تھا، مسکان جی۔ آنکھیں بند کی اس کی شدتیں سہتی مسکان یوں اس کے پکارنے پر مدھم آواز میں بولی تھی، تم ہمیشہ میرا ساتھ دو گی نا؟ بالکل مسکان، اگر میں تمہیں کہوں کہ جس طرح تم مجھے عزیز ہو ایسے ہی کوئی اور بھی مجھے بے حد عزیز ہے، تو کیا تم میرا ساتھ دو گی؟ مسکان نے اس کی بات پر بے چینی سے آنکھیں کھولیں۔ نہ جانے کیوں اس کو بے چینی سے آنکھیں کھولتے دیکھ سہرام کو اچھا نہیں لگا۔ اس کی آنکھوں میں بے چینی بالکل اچھی نہیں لگی تھی۔ کہ کیا مطلب؟ وہ حیران تھی، یوں قربت کے لمحوں میں کیا کہہ رہا تھا؟ مطلب بہت صاف ہے مسکان، میری زندگی میں تمہارے علاوہ پلیز آگے کچھ مت کہیے گا۔ پہلے 5 سال آپ کی اس قربت کا انتظار کیا ہے، 5 سال آپ کا انتظار کیا ہے۔ میں نہیں چاہتی کہ ان خوبصورت لمحوں میں، ان خوبصورت تقاضوں میں آپ میرے سامنے میرے کسی رقیب کا اظہار کریں۔ جب میں نے آپ سے رخصتی کا کہا تھا تو میں نے آگے پیچھے سب سوچ کر ہی کہا تھا، کیونکہ میں اپنی وجہ سے اپنے دادا جان کو مرتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی۔
آپ جو ہیں جیسے ہیں مجھے قبول ہیں، تو اب میں پیچھے قدم نہیں موڑ سکتی۔ اتنا کہتے اس کی آنکھوں سے آنسو گرا تھا، جسے پریشانی سے سہرام نے لبوں سے چنا تھا۔ میرا وعدہ ہے تم سے مسکان، سہرام قریشی زندگی کی تمام خوشیاں تمہارے قدموں میں ڈھیر کر دوں گا۔ میرا وعدہ ہے تمہیں کبھی کوئی کمی نہیں ہونے دوں گا۔ تم اتنی سمجھدار ہو، میں حیران ہوں۔ تمہاری جگہ کوئی اور عورت ہوتی تو شاید اس وقت اٹھ کر چلی جاتی، مگر تم اتنی سی عمر میں اپنے گھر والوں کے لیے، کاش میں یہ سب پہلے جانتا ہوتا۔ محبت سے کہتا وہ مسکان کی گردن پر ہونٹ رکھ گیا اور مسکان آنکھیں بند کر گئی۔ وہ عورت تھی، تکلیف تو بہت تھی، مگر وہ اپنے رب کی نعمت کی نافرمانی نہیں کر سکتی تھی۔ وہ جیسا تھا اس نے خود اپنے رب سے مانگا تھا، وہ اپنے خدا کی دی ہوئی نعمت کو ٹھکرا نہیں سکتی تھی۔ اس نے ہی ہر دعا میں کہا تھا، یا اللہ اسے واپس کر دے، اسے واپس کر دے، اور اب جب وہ واپس آ گیا تو اسے خود سے دور نہیں کر سکتی تھی۔ اس کی رخصتی کو 3 دن ہو گئے تھے۔ سہرام 3 دنوں میں اس پر بے تحاشا شدتیں لوٹا چکا تھا۔ ہر رات ہر دن اسے مسکان کے روپ کے بارے میں پتہ چلتا۔ انتہا کی خوبصورت صورتحال کو ہینڈل کرنے والی لڑکی تھی۔ وہ شرماتی لجاتی تو سہرام کو مزید پیار آتا۔ انہیں ایک دوسرے کے لیے پاگل دیکھ گھر والے تو ویسے ہی بہت خوش تھے۔ داجان کی طبیعت اب بہتر ہونے لگی تھی۔ اس نے سب گھر والوں سے بات کر لی تھی۔ وہ اگلے ہفتے تک واپس مسکان کو ساتھ لے کر لاہور جانا چاہتا تھا۔ مسکان اپنی رقیب کے بارے میں جان چکی تھی، جبکہ باقی گھر والوں کو اس نے خبر تک نہیں ہونے دی تھی۔ ابھی وہ کچھ دیر پہلے فریش ہو کر بیٹھی تھی جب سہرام کمرے میں داخل ہوا تھا۔ مسکان، یار جلدی سے پیکنگ کر لو، آفس میں امپورٹنٹ میٹنگ کی وجہ سے ہمیں آج ہی جانا پڑ رہا ہے۔ مگر سہرام، آئی نو یار تھوڑا ڈیفیکلٹ ہے، بٹ بہت امپورٹنٹ میٹنگ ہے تو جلدی پیکنگ کرو۔ جی اچھا۔ اتنا کہتی وہ اٹھ کھڑی ہوئی، ساری پیکنگ وغیرہ کرتی۔ وہ گھر والوں سے باری باری ملی تھی۔ اس کا دل بوجھل ہو رہا تھا، نہ جانے اس کے ساتھ کیسا سلوک کریں۔ اس نے سہرام سے پوچھا تھا کہ کیا اس کی دوسری بیوی کو پتا تھا کہ وہ اس رخصتی کروا کر آ رہی ہے، جس پر سہرام نے کہا تھا وہ کچھ نہیں جانتی، وہ جا کر ہی بتائے گا۔ پھر وہ اور سہرام سب سے اجازت لیتے لاہور کے لیے نکل گئے تھے۔ ان کی گاڑی اپنے راستے پر گامزن تھی جب سہرام کی نظریں بار بار بھٹک کر اپنے پہلو میں بیٹھی مسکان پر جا رہی تھی، جو مسلسل ہاتھوں کو مسل رہی تھی۔ اس کا خوبصورت چہرہ پریشانی کی وجہ سے اداس اداس سا لگ رہا تھا۔ مسکان، کیا ہوا؟ ادھر میری طرف دیکھو، میں ہوں نا ساتھ، میں سب ٹھیک کر دوں گا، پلیز مجھ پر بھروسہ کرو۔ وہ محبت سے اس کے ہاتھوں کو چومتے ہوئے بولا تھا۔ مسکان بمشکل مسکرائی تھی، مگر دل دھڑک دھڑک کر پاگل ہو رہا تھا۔ تقریباً 3 گھنٹے کے سفر کے بعد وہ لوگ فارم ہاؤس پہنچ چکے تھے۔ پورچ میں گاڑی روکتے ہی وہ فوراً باہر آیا تھا۔ مسکان کی طرف کا دروازہ کھول کر اسے باہر آنے میں مدد کرتا، اس کا ہاتھ پکڑ کر اندر کی طرف داخل ہوا تھا۔ لاؤنج سارا خالی تھا، لاؤنج میں کسی کو نہ دیکھ اس کی نظر اوپر اپنے کمرے کی طرف بڑھی۔ مسکان، وہ سامنے کمرہ ہے، فی الوقت آپ وہ کمرہ یوز کرو، میں تھوڑی دیر میں آتا ہوں، تب تک فریش ہو جاؤں۔ وہ سامنے کمرے کی طرف اشارہ کرتا خود سیڑھیاں چڑھ کر اپنے کمرے کی طرف بڑھا تھا۔ اس سے پہلے وہ دروازہ ناک کرتا یا دروازہ کھولتا جب اندر سے آتی آوازوں نے اس کے رونگٹے کھڑے کر دیے تھے۔ اس کے قدم لڑکھڑائے تھے۔ یار مہک جان، کب تک ایسا چلے گا؟ ایسے کب تک ہمیں چھپ چھپ کر ملنا پڑے گا؟ بس بھی کرو نا، اب ساری زمین بزنس اپنے نام لگواؤ اور ڈائیورس لو اس خبیث انسان سے۔ ایک آنکھ نہیں بھاتا وہ مجھے۔ دیکھو کیسے مجھ سے پہلے وہ تمہیں چھو چکا ہے، تمہارے اندر تک شامل ہو چکا ہے۔ یہ بات مجھے تو ذرا پسند نہیں آئی۔ کیا ہو گیا جان؟ اگر یہ سب نہ کرتی تو اتنا پیسہ روپیہ حاصل نہیں ہونا تھا نا۔ اب جب اسے اچھی طرح اپنا شوہر بنا چکی ہوں، تبھی تو وہ مجھ پر یقین کرتا، میری کیئر کرتا ہے۔ تبھی تو کبھی اس نے میری ماں بہن بھائی کے بارے میں نہیں پوچھا۔ میرے بس ایک ڈرامہ کرنے پر کہ میری بھابھی میری شادی کروا دے گی، وہ نکاح کر کے مجھ سے تیار ہو گیا تھا۔ اتنا تو یقین کرتا ہے مجھ پر۔ بس اس دن مجھے تمہاری باہوں میں دیکھ کر تھوڑا خفا ہو گیا تھا، لیکن میں نے منا لیا، تم ٹینشن نہ لو۔ یہ بات بھی سچ ہے۔ چلو یار اب بس جلدی کرنا، جلدی سے جان چھڑوا لو اپنی۔ یس آف کورس بیبی، تم ذرا اور قریب آؤ نا۔ بس اس کے آگے سہرام قریشی کی بس ہوئی تھی۔ وہ دھاڑ سے دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا تھا، مگر سامنے کا منظر دیکھتے اس کی آنکھیں پھٹ گئیں، روح لرز اٹھی۔
اس کے نکاح میں موجود عورت اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ ایک بیوی والی حالت میں تھی۔ یوں دھاڑ کر دروازہ کھلنے پر ریحان فوراً سے پیچھے ہوا تھا۔ تمہاری اتنی ہمت، گھٹیا عورت، وہ چیخا تھا۔ سہرام سنو یار، نہیں ایسا نہیں ہے، سنو تو۔ مہک لڑکھڑائی تھی۔ جب سہرام آگے ہوتا ریحان پر مکوں کی بارش کر چکا۔ مہک نے اپنے وجود کو ڈھانپا تھا۔ ریحان کی چیخیں پورے فارم ہاؤس میں گونج رہی تھیں۔ وہ اتنی زور زور سے اسے مار رہا تھا جبکہ مہک ڈرتی لرزتی خود ایک کونے میں کھڑی تھی۔ چیخوں کی آواز پر مسکان بھاگتے ہوئے اوپر آئی۔ سہرام اس کی جانب پشت تھی۔ ریحان کی اچھی خاصی درگت بنانے کے بعد وہ مہک کی جانب بڑھا۔ مہک کو اس کے بالوں سے پکڑتا ایک زوردار تماچا اس کے منہ پر مار گیا تھا۔ مجھے خود پر شرم آتی ہے کہ میں نے تم جیسی بے حیا لڑکی پر یقین کیسے کیا۔ پیسے کی خاطر تم نے میری زندگی برباد کر دی۔ میرا دل کرتا ہے تمہاری جان نکال دوں۔ تم نے میرے نکاح میں ہوتے ہوئے اتنی گھٹیا حرکت کی۔ میں سہرام پورے ہوش و احساس میں طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں۔ وہ بنا ایک لمحہ رکے اسے اپنے رشتے سے آزاد کر گیا۔ مہک کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں جبکہ منہ سے خون نکل رہا تھا۔ مسکان سہم گئی تھی۔ نکلو ابھی کے ابھی، ابھی نکلو میرے گھر سے۔ میرے گھر میں، میری زندگی میں، میری زمین جائیداد میں تمہاری کوئی جگہ نہیں ہے۔ نکلو یہاں سے، وہ چیخا تھا۔ سہرام، جب مسکان کی نرم آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی، وہ یکدم مڑا تھا۔ اس سے پہلے مسکان اس کمرے میں انٹر ہوتی جب وہ بھاگ کر اس کی طرف گیا اور اسے پکڑ کر سینے سے لگا گیا۔ چلو یہاں سے۔ کچھ دیر اسے سینے سے لگانے کے بعد اپنا غصہ ٹھنڈا کرنے کی کوشش کرتا اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے نیچے لے آیا تھا۔ یہ سب کیا تھا؟ آپ نے طلاق؟ وہ بس اتنا ہی بول سکی۔ وہ اسی قابل تھی۔ میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا جس پر میں نے اپنی شدتیں، اس کی خاطر میں اپنے خاندان کو، یہاں تک کہ اپنی پہلی بیوی کو بھول گیا، اور اس نے یہ سلا دیا۔ اس نے یہ سب صرف اور صرف پیسے کی وجہ سے کیا۔ مسکان کے گلے سے لگتا وہ رو دیا تھا۔ واقعی مجھے آج سمجھ آئی تھی، جو اللہ دیتا ہے وہ بہترین ہوتا ہے، اور کہیں نہ کہیں بڑوں کے فیصلے میں مصلحت ہوتی ہے۔ مسکان بنا کچھ بولے اس کے بال سہلا رہی تھی، جیسے وہ اسے دلاسا دے رہی ہو کہ وہ اس کے ساتھ ہے نا۔ کپڑے پہنتی، خود کے ارد گرد چادر لپیٹتے وہ اپنا سوٹ کیس پیک کرتی وہاں سے نکل آئی تھی۔ ریحان تھوڑی دیر پہلے ہی باہر نکلا تھا تو اسے لگا تھا کہ وہ اس کا انتظار کر رہا ہوگا، مگر جا کر دیکھا تو وہ کہیں بھی نہیں تھا۔ وہ حیرانگی سے ارد گرد دیکھتی کیب کرواتی ریحان کے گھر کی طرف گئی تھی، کیونکہ اب اس کے پاس وہی ٹھکانہ تھا۔ پہلے بھی ریحان اور باقی لڑکوں سے چکر رکھنے کی وجہ سے اس کے بھائی نے اسے گھر سے نکال دیا تھا۔ اسی وجہ سے وہ کچھ دیر یتیم خانے میں رہی تھی، مگر وہاں سے پھر ریحان نے اسے اپنے گھر جگہ دی تھی اور اسے سہرام کی کمپنی میں جاب دلوائی تھی، کیونکہ اس نے سہرام کی دولت وغیرہ پر کافی سرچ کیا تھا۔ مہک کو وہاں بھیج کر وہ سہرام وہاں پیسہ اس کے ہاتھوں سے کھانا چاہتا تھا۔ 3 ماہ بعد مہک کو طلاق دے کر گھر سے نکالنے کے بعد وہ کافی ڈسٹرب رہا تھا۔ وجہ یہ نہیں تھی کہ اس نے مہک کو گھر سے کیوں نکالا، بلکہ وجہ یہ تھی کہ اس نے غلط انسان پر بھروسہ کیا۔ اس سب میں مسکان نے اس کا اچھی بیویوں کی طرح خیال رکھا تھا۔ مسکان اس سے ناراض ہو کر نہیں بیٹھی تھی، اس نے کچھ نہیں کہا تھا، اس نے اسے کوئی تانا نہیں دیا تھا کہ دیکھو اپنی پسند دیکھو، بلکہ وہ ہر قدم اس کے ساتھ ہی رہی تھی، اس سے پیار سے محبت سے سمجھایا۔ اب تو سہرام کو بھی لگنے لگا تھا کہ واقعی مسکان نے اس کی زندگی کو جنت بنا دیا۔ آج مسکان کو کال آئی تھی، وہ اسے جلدی گھر بلا رہی تھی، جس کی وجہ سے اس کا موڈ کافی خوشگوار تھا۔ وہ جلدی جلدی ساری میٹنگ اٹینڈ کرتا پارکنگ میں آیا تاکہ جلدی سے گھر کے لیے نکل سکے۔ جب اسے سامنے مہک کھڑی نظر آئی، وہ عجیب سے حلیے میں تھی، چادر سے منہ ڈھانپا ہوا تھا۔ سہرام سنو، پلیز مجھے معاف کر دو، پلیز پلیز مجھے معاف کر دو۔ سہرام کو دیکھ بھاگ کر اس کے قریب آتے ہوئے بولی تھی۔ جب سہرام نے 2 قدم پیچھے لیے، دفع ہو جاؤ یہاں سے، اب تم کیا کرنے آئی ہو؟ سہرام پلیز مجھے معاف کر دو۔ وہ پھر سے روتے ہوئے بولی، میں کہہ رہا ہوں مہک یہاں سے تماشا مت کرو، دفع ہو جاؤ یہاں سے، تمہاری میری زندگی میں کوئی جگہ نہیں، میں تمہیں طلاق دے چکا ہوں۔ میں جانتی ہوں، مگر میں کیا کروں سہرام، جس کی خاطر میں نے یہ سب کیا وہ مجھے خالی ہاتھ دیکھ کر چھوڑ کر بھاگ چکا ہے۔ وہ روتے ہوئے بولی تھی، تمہیں پتہ ہے
تم جیسی عورتوں کا علاج یہی ہوتا ہے۔ ایک تم تھی جسے میں نے اتنی محبت، کتنا پیار دیا، تم نے بدلے میں مجھے کیا دیا؟ اور ایک وہ جسے 5 سال پہلے نکاح کر کے چھوڑ آیا تھا، مگر اس نے اپنے گھر والوں کی خاطر مجھے معاف کر دیا۔ میری یہ تک بتانے کے بعد کہ میں نے شادی کر رکھی ہے، اس نے کوئی رد عمل نہیں دیا، اس نے کچھ نہیں کہا، بلکہ تمہارے چھوڑے جانے کے بعد، تمہارے جانے کے بعد اس نے پل پل میرا ساتھ دیا ہے۔ اور تمہیں پتہ ہے، اب مجھے میری زندگی سچ میں حسین لگنے لگی ہے، اور اب کی بار میں تمہارا کالا سایہ اپنی خوشیوں پر نہیں پڑنے دوں گا۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ گارڈز، گارڈز، وہ چیخا تھا جب 2 گارڈز بھاگتے ہوئے اس کے قریب آئے تھے۔ لے جاؤ اسے، اور آئندہ کے بعد اگر یہ کہیں آس پاس بھی نظر آئے تو تم لوگوں کی خیر نہیں ہے۔ غصے سے کہتا وہ گاڑی میں بیٹھتا وہاں سے گاڑی نکال لے گیا تھا، جبکہ وہ پیچھے روتی رہ گئی تھی۔ وہ گھر آیا تھا، سب حسین تھا، بے حد حسین۔ وہ خود کو کمپوز کر چکا تھا۔ رستے سے بیوی کے لیے تازہ گلاب بھی لے کر آیا تھا، جن کو دیکھتے اس کی بیوی کھل گئی تھی۔ وہ مسکرا کر سہرام کے گلے لگی تھی۔ انہوں نے ابھی تک گھر میں کچھ نہیں بتایا۔ مسکان کا کہنا تھا اگر گھر والے اس بات سے واقف نہیں ہیں تو وہ نہ ہی واقف ہوں تو اچھی بات ہے، اور اگر کبھی کسی موڑ پر انہیں پتہ چل بھی گیا تو وہ خود ہی سنبھال لے گی۔ سہرام نے مسکراتی آنکھوں سے اپنی بیوی کی طرف دیکھا تھا، جو واقعی اس کے لیے جنت کی حور ثابت ہو رہی تھی۔